لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عاقب نور اور آپ دیکھ رہے ہیں راز ٹی وی۔ جی تو ویورز، فروری 2020 میں جب ملک پاکستان میں آٹے اور چینی کا بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا اور کسی بھی مارکیٹ یا سٹور سے آٹا اور چینی ختم ہو گئی، تو کچھ مافیا نے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چینی اور آٹے کے ریٹ دگنے کر دیے، جس سے غربت کی ماری عوام 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گئی۔ تب پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو کہ اس سب کی تحقیقات کرے گی کہ کیسے یہ بحران پیدا ہوا اور اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے۔ جی تو ویورز، حکومت نے چیئرمین FIA واجد ضیاء کی نگرانی میں ایک تحقیقاتی ٹیم بنا دی، جس میں FACP، FBR، اسٹیٹ بینک، MI اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ شامل تھے کہ وہ تحقیقات کریں یہ کیسے اور کیوں ہوا۔ دوستو، یہ وہی واجد ضیاء ہیں جس نے پاناما کیس کی رپورٹ تیار کی تھی۔ فرینڈز، یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ چاہے اس میں میرے اپنے لوگ ہی کیوں نہ ملوث ہوں، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ پاکستانی عوام پہلے سے ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور اوپر سے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ جی تو ویورز، اس تحقیقاتی ٹیم نے 5 اپریل کو رپورٹ جاری کی کہ جس میں بتایا گیا کہ حکومت کے خاص فرد جہانگیر خان ترین کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکورٹی خسرو بختیار اور پنجاب کے مہان سیاستدان پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے بھی اس بحران کے دوران کروڑوں روپے کمائے۔ اس سب کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ اس تمام تحقیقات میں حکومت غیر جانب تھی اور تحقیقاتی ٹیم نے مخلصی سے اپنا فرض نبھایا، اور یوں عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، کیونکہ کسی اور کے دور میں رپورٹ پبلش نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی تھی۔ اور جی تو ویورز، آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتے جا رہا ہوں، کیا واقعی جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور مونس الہی کو سزا مل پائے گی یا پھر یہ رپورٹ بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی؟ جی تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔ شکریہ۔